بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. گواہی دی اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قائما بالقسط، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. العزیز، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اقتدار والے ہیں. حکیم، اور بڑی حکمتوں کے مالک ہیں. اس آیت شریفہ کا نام آیت شہادت ہے. یہ بڑی ہی عظیم الشان اور اہم آیت ہے، جس میں 3 چیزوں کی شہادت کا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود شہادت دے رہے ہیں، خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید کی، اللہ یکتا ہے، ایک ہے. اللہ کے گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں، تو پیدا کردہ چیزیں بول رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے، معبود صرف اللہ ہی ہے. زمین و آسمان کے چیزیں یہ سب گویا ہیں، بول رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے مالک، اللہ ہی ہے خالق. اور فرشتوں نے شہادت دی ہے، گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتوں کی گواہی یہ ہے کہ فرشتے جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ان کا ذکر و تسبیح اس گواہی پر اور شہادت پر مشتمل ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
اور تیسری چیز جنہوں نے شہادت دی ہے وہ ہیں علم والے علماء اکرام۔ علماء اکرام نے شہادت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے بیان کر کے، کتابوں میں لکھ کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم والوں کے لیے یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اپنی اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ کیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا کہ میں شہادت دیتا ہوں خود اس بات کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے جو قریب رہنے والے ہیں فرشتے جو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ کر شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تیسرے نمبر پر اللہ نے جو ذکر کیا وہ علماء کا ذکر کیا، تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اب اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ علماء کا، اہل علم کا اللہ کی نظر میں کیسا اکرام ہے، کیسی تعظیم ہے، کیسا مرتبہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی وہی تعظیم اور اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے علماء کے ساتھ۔ محدثین نے مستقل باب قائم کیا، باب توقیر العلماء، علماء کی تعظیم کا بیان۔ علماء کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اگر علماء کی تعظیم نہیں کی جائے گی تو ہمارا دنیاوی بھی نقصان ہے اور اخروی بھی نقصان ہے۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہوگا کہ آج ہماری اولاد دینی تعلیم کی طرف بہت کم رغبت کرتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اولاد کے سامنے دینی تعلیم کے کتنے بھی فوائد بیان کریں، کتنی بھی تقریریں کریں، موبائل پر سنوائیں، لیکن جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابو، ہمارے بھائی، ہمارے استاد کے ساتھ، امام کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، تو جب دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا رویہ ہے جیسے مالک نوکر کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر ان کے دلوں کے اندر دینی تعلیم کی عظمت نہیں بیٹھ پاتی، پھر وہ اس طرف رخ نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے علماء کی تعظیم کریں گے، ائمہ کی تعظیم کریں گے، اور ان کا جو ہمارے ذمہ حق ہے اس کو پورا پورا ادا کریں گے، تو پھر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری اولاد کے اندر علم دین کی رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اور وہ اس طرف بڑھے گی۔ اور جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، علماء سے بغض رکھتا ہے، تو اس کے اولاد دین سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ جب امت علماء سے بغض رکھے گی، علماء کی بے حرمتی اور بے عزتی کرے گی، ان کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہوگا، تو پھر اس امت پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ ظالم بادشاہ، ظالم حکمراں اس امت پر پھر مسلط کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے آدمی عالم بنے، علم حاصل کرنے والا بنے، اگر عالم نہیں بن سکتا ہے تو کم از کم علماء سے محبت کرنے والا بنے، ان سے بغض و نفرت کرنے والا نہ بنے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت، دشمنی، بغض رکھے گا تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو اپنے علماء کی تعظیم کیجیے، اکرام کیجیے، اس سے ہمارا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ یہ جو آیت شہادت ہے اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ ملک شام سے یہود کے دو بڑے عالم مدینہ طیبہ آئے۔ جیسے وہ مدینے میں پہنچے تو انہوں نے مدینے کو دیکھ کر یہ کہا کہ ہم نے جو اپنی کتاب تورات میں پڑھ رکھا ہے، نبی آخر الزماں کی بستی کی جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں، تو اس بستی کے اندر ہمیں آخری نبی کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی بستی ہے کہ جس میں نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ چنانچہ کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی
تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں اس بستی کے اندر ایک بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ تو دونوں عالم جو تورات کے یہود کے بڑے عالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا نام محمد ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کا نام احمد ہے؟ کہ ہاں میرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے کچھ اور نشانیاں دیکھی اور کہنے لگے کہ آپ کے اندر ہم وہ تمام نشانیاں پاتے ہیں جو ہم نے اپنی کتاب تورات میں پڑھی ہے کہ آخری نبی کی یہ نشانیاں ہوں گی، لیکن ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم ابھی آپ پر ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دریافت کیجئے کیا سوال ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ سب سے بڑی شہادت اور گواہی کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت اور سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً یہ آیت شریفہ تشریف لے کر نازل ہوئے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت شریفہ لے کر نازل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت شریفہ سنا دی، کہنے لگے صدقت، آپ سچے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو بڑی عظیم الشان آیت ہے، حدیث شریف کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کو عرفات کے میدان میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ، اے میرے پروردگار میں بھی اس چیز پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں بھی اس چیز پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ امام اعمش سلیمان ابن مہران فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اس آیت شریفہ کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد یہ جملہ کہے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہ میں بھی اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا میرے ذمے ایک عہد ہے اور میں عہد اور وعدہ پورا کرنے والوں میں سب سے اچھا وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ آیت شہادت پڑھی تھی یا سنی تھی تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں بھی اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسے جنت میں داخل کر دو اس عہد کے بدلے۔ تو آپ نے آیت شریفہ سنی اور پڑھی جنہوں نے، تو اس کے جواب میں یہ کہہ لیجئے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہو سکتا ہے یہی ایک ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، کہ اللہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور بھی بڑے فضائل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، وہ تو پڑھتے ہی ہے ماشاءاللہ، حدیث شریف میں ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان بس موت رکاوٹ ہے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو آیت الکرسی اور اس کے بعد یہ آیت شہادت ملا لے، اس کو یاد کر لے۔ اور تیسری چیز ہے آگے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہاں تک۔ تو جو آدمی ان تینوں چیزوں کو پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد، آیت الکرسی یا آیت شہادت اور قل اللہم بغیر حساب تک، یہ دو آیتیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے اور اللہ اسے جنت میں جگہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ 70 حاجتیں، 70 ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائیں گے۔ ایک ضرورت ہوگی ادنا سی مغفرت، اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے۔ تو لہذا ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں، علم والے بھی، قائما بالقسط۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ سوچے کہ اللہ صرف اپنی ہی تعظیم کرانا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے بھی والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، معتبر دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ مذہب اسلام جب آ گیا، شریعت اسلامیہ جب آ گئی، تو اس سے پہلے کے جو دین تھے وہ غیر معتبر ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ اب جو نجات کا مدار ہے وہ دین اسلام پر ہے، جو دین اسلام اختیار کرے گا اسی کی نجات ہوگی، اس کے علاوہ کی نجات نہیں ہوگی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں بعد اس کے کہ ان کو علم بھی حاصل ہو گیا، آپسی ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ یعنی جب یہ کہہ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ معتبر دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ صرف اسلام ہے، اور یہ بات یہود و نصارہ کو بھی معلوم ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ معتبر دین دین اسلام ہوگا، نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، تو پھر کیوں نہیں مان رہے وہ؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، بغیم بینہم، کہ ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ معتبر دین دین اسلام ہے، پتہ ہے یہودیوں کو، نصارہ کو بھی پتہ ہے کہ معتبر دین دین اسلام ہے، لیکن یہ لوگ پھر دین اسلام کو قبول اس لیے نہیں کرتے کہ ان میں آپس میں ضد ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑائی جو مدتوں سے ہمارے اندر چلی آ رہی تھی یہ دوسروں پر چلی جائے گی، اس بڑائی کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کو نہیں مان رہے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو آدمی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، جیسے عیسائی یہ تورات کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، یہود وہ انجیل کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب سے بہت جلد حساب ہوگا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پس اگر یہ لوگ آپ سے بحث و مباحثہ کریں باوجود سمجھانے کے نہ مانیں تو آپ یہ کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اللہ کی طرف، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، یعنی میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، مانو نہ مانو، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، ہم تو مسلمان ہو چکے، ہمارے ماننے والے نے بھی رخ کر لیا اپنے اللہ کی طرف۔ اور اہل کتاب سے اور عرب والوں سے کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم بھی ایمان لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم بھی صحیح راستے پر لگ جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، روگردانی کرے، تو آپ پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری صرف بات پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں سے باخبر ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، آگے پھر ان یہود و نصارہ کی کچھ قباحتیں، ان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے برے لوگ تھے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق۔ پہلے زمانے میں یہود و نصارہ میں ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی آتے تھے، چنانچہ ایک زمانہ تھا کہ اس وقت 43 نبی موجود تھے، تو ان یہودیوں نے ایک ہی وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ، 43 نبیوں کو قتل کیا، اور خود سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ جو برا کام کر رہے ہیں یہ ناحق کر رہے ہیں، بغیر حق۔ پھر ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو برائی سے روکنے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے 170 بزرگ لوگ کھڑے ہوئے جو پیغمبر نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے ان 170 کو بھی قتل کر دیا۔ قرآن بیان کر رہا ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں کہ جو ان کو انصاف کا حکم کرتے ہیں، اچھی بات بتلاتے ہیں۔ 170 بزرگوں کو بھی قتل کر دیا۔
فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی بیکار ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور آخرت میں بھی، کہ آخرت میں ان کو سزا ملے گی اور دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور جب ان کو آخرت میں عذاب ہوگا تو ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی چھٹانے والا نہیں ملے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے، آسمانی کتاب ہے ان کے پاس، اور اس آسمانی کتاب میں بتلایا گیا ہے کہ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جو ان پر ایمان لائے گا اسی کی نجات ہوگی، اور ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ یہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، پھر ان میں سے ایک جماعت روگردانی کرتی ہے، منہ موڑ لیتی ہے، اور یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور اللہ کی کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، ان کو بتلا دیا گیا ہے کہ تمہاری نجات جب ہوگی جب تم نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ گے اور دین اسلام قبول کر لو گے، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایک خام خیال ہے، ایک کچا خیال ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو آگ چھوئے گی بس چند دن، کوئی 40 دن کہتا تھا، کوئی 70 دن کہتا تھا، کوئی کہتا تھا 10 دن ہی، تو یہ دماغ میں بٹھا لیا تھا کہ اگر اولاً تو ہم جہنم میں جائیں گے بھی نہیں، اگر جائیں گے بھی جہنم میں تو بس چند دن کے لیے، 40 دن کے لیے زیادہ سے زیادہ۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو انہوں نے خود تراش رکھی ہے، یعنی یہ باتیں انہوں نے خود بنا رکھی ہے کہ ہمیں تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جانا ہے، اتنے دن کے لیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن ان کا کیا حال ہوگا کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھے کام کر کے گیا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برے کام کر کے گیا گیا تو پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی پوری۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اچھے کام زیادہ کیے اس کا ثواب کم مل جائے ایسا نہیں ہوگا، برے کام زیادہ کم کیے اور سزا زیادہ مل جائے ایسا نہیں ہوگا، جتنا جس نے کر رکھا ہوگا اتنا ہی ملے گا۔ اللہ تعالی شان و عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم بعث مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا من فتنة المحیا والممات، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، مولا کریم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ جان کی، مال کی، عزت آبرو کی مولا کریم مکمل حفاظت فرما، یا اللہ ضروریات کو غیب سے پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پریشانیوں کو راحت و سکون سے مبدل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اعمال سیئہ سے حفاظت فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، قرآن و حدیث کی یا اللہ ہمیں محبت نصیب فرما، یا اللہ قرآن و حدیث
پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت نصیب فرما، اہل علم کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہماری زندگی کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ مرتے دم تک قرآن و حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کی صحیح فہم نصیب فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی کامل معرفت نصیب فرما، ہماری رگ رگ کے اندر مولا کریم ایمان کی نورانیت پیدا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی ظلمت اور تاریکی کو ختم فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے بہتر ہو وہ سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ